اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ واجب کن بنیادوں پر وجود میں آتا ہے یا واجب کسے کہتے ہیں، تو جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جب دلیلی قطعی سے گر جائے، کم درجے کی ہو جائے، کمزور ہو جائے اور دلیل ظنی ہو جائے تو اس سے ثابت ہونے والا حکم واجب ہوگا۔ اب یہ دلیل چونکہ دو بنیادوں پر مشتمل ہے، ثبوت اور دلالت پہ۔ اگر ثبوت کمزور ہو جائے یا دلالت کمزور ہو جائے تو اس دونوں میں سے ایک قطعی ہو لیکن ایک ظنی ہو جائے تو اس سے واجب ثابت ہوگا۔ اب واجب کے ہمارے ہاں مثالیں کیا ہے، ہم کن کن امور کو واجب کہتے ہیں؟ جیسے وطر واجب ہے، جیسے نماز کے فرائض کے پہلے 2 رکعتوں میں اور سنت و نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کو شامل کرنا یہ واجب ہے، اور ترتیب یعنی قرات کے اندر اور رکوع کے درمیان یہ ترتیب قائم رکھنا، یا ہم کہتے ہیں ارکان میں تعدیل رکھنا، یہ تمام واجب کی مثالیں ہیں نماز کے اندر۔ اور جب ہم حج کا جائزہ لیتے ہیں تو حج میں ہم مزدلفہ میں 9 اور 10 ذی الحجہ کی رات کو قیام کرنا، یا جمرات میں کنکر مارنا، یا قربانی کرنا، یہ تمام واجبات ہیں۔ اور واجبات اگر ترک ہوں گے تو مکروہ تحریمی عمل وجود میں آئے گا، یعنی یہ اس کا مقابل وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہ مکروہ تحریمی، جیسے ہم نماز میں ایک فرق کرتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جس کے نہ ہونے پر ہم کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوگی، یہ سب کیا ہے؟ فرائض ہے۔ نماز میں اگر فرائض چھوٹ گئے تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی، لیکن نماز میں اگر واجبات چھوٹ گئے تو سجدہ سہو ہوگا، یعنی واجبات میں کمی اور بیشی پر سجدہ سہو ہوگا۔ حج اور نماز کے اندر جن چیزوں کو ہم واجب کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ حج میں اگر یہ نہ ہو پا سکے تو ہم اس میں دم کی بات کرتے ہیں، دم لازم آتا ہے، اور جب نماز کے اندر ان میں کمی بیشی آ جائے واجبات میں سے تو سجدہ سہو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ فرائض میں چھوٹ نہیں ہے، متبادل نہیں ہے۔ فرائض چھوٹ گئے تو عمل اپنا وجود کو دیتا ہے، لیکن واجبات چھوٹ گئے یا واجبات میں کمی بیشی آئی تو اس میں سہولت ہے کہ ہم یا دم دے کر یا سجدہ سہو کر کے اس کی تلافی کر سکتے ہیں۔ اب بعض فقہا کے ہاں واجب کی اصطلاح نہیں ہے یا واجب کی کیٹیگری نہیں ہے، بلکہ وہ فرض اور سنت کی 2 کیٹیگریاں رکھتے ہیں۔ تو وہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ان کے ہاں پھر جو چیزیں واجبات میں ہیں وہ یا تو فرائض میں چلی جاتی ہے اور یا وہ سنتوں کا حصہ بن جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہم بیان کرتے ہیں وہ کیٹیگری ہے سنت کی، اور سنت سے مراد جیسے میں نے پہلے ذکر کیا یہاں فقہی سنت ہے، یعنی فقہی لحاظ سے، درجہ استدلال کے لحاظ سے، قوت دلیل کے لحاظ سے جن اعمال صالحہ کو ہم سنت کہتے ہیں یہ وہ اعمال ہے جو ثبوت اور دلالت دونوں کے لحاظ سے ظنی ہو جائے، یعنی غیر یقینی ہو جائے۔ اب ایک مرتبہ دوبارہ ترتیب قائم کر لیں، اگر ثبوت اور دلالت دونوں قطعی ہو، 2 ٹوک ہو، یقینی ہو تو اس سے فرض اور حرام ثابت ہوگی۔ اگر ثبوت اور دلالت میں سے کوئی ایک ظنی ہو جائے تو اس سے واجب یا مکروہ تحریمی ثابت ہوگا، اور اگر ثبوت اور دلالت کے دونوں دلائل دونوں لحاظ سے کسی عمل میں ظنیت آ جائے تو وہ عمل کرنے میں سنت کا درجہ ہوگا اور نہ کرنے میں مکروہ تنزیہی کا درجہ ہوگا۔ اور اس میں شامل ہے وہ تمام اچھے اعمال جو دلیل کے لحاظ سے تو کمزور ہے، استدلال کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن
کوئی نہ کوئی بنیاد اس کی بنتی ہے۔ جیسے ہم جتنے سنتوں کا ذکر کرتے ہیں یہ تمام سنتیں ثبوت اور دلالت کے لحاظ سے ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ جیسے ہم سب سے زیادہ بات کرتے ہیں بیٹھ کر کھانا پینا، اور بیٹھ کر کھانا پینا بہترین سنت عمل ہے، لیکن ہم ان احادیث مبارکہ کو بھی جانتے ہیں جس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کھڑے ہو کر کھانے پینے کا ثبوت موجود ہے۔ اس طرح ہم مسواک کی سنت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے ترک کی بھی کئی سارے احادیث موجود ہیں۔ یا دیگر جتنے اعمال کو دائیں طرف سے شروع کرنا، یہ تمام سنت اعمال ہے جس کے ثبوت اور دلالت جو ہے وہ دونوں کے دونوں ظنی ہے۔ اور اسی طرح مکروہات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فجر کے بعد سونا مکروہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن یہ احادیث جس میں یا یہ دلائل جس میں ممانعت کی بات ہے وہ اپنے ثبوت اور دلالت کے لحاظ سے کمزور ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، لیکن ہمارے پاس وہ دلیل موجود ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ثبوت موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم جتنے سنتوں کا ذکر کرتے ہیں وہ سب کے سب وہ ہے جو ثبوت اور دلالت دونوں کے لحاظ سے ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم نے جب اس تین کیٹیگریوں کو جانا کہ یہ فرض کا درجہ ہے، یہ واجب کا درجہ ہے، یہ سنت کا درجہ ہے، تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ تمام اعمال صالحہ مطلوب ہے، اور یہ جو تمام اعمال قبیحہ ہے انہیں حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، اس سے بچنا ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ یہ اس کی تربیت کا بھی حصہ ہے، یہ ان کی تعلیم کا بھی حصہ ہے، زندگی بنانے، زندگی سنوارنے، زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے یہی طریقے ہیں۔ تو پھر یہ کیٹیگریز کیوں ہیں، یعنی ہم ان سب کو ایک کیٹیگری میں کیوں شمار نہ کریں؟ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہمارے لیے یہ درجہ بندی کوئی نہیں ہے تو ان کے لیے مسئلہ بڑا ہوگا۔ پھر وہ کس بنیاد پر ہم فجر کی 2 رکعت کو فرض اور فجر کی 2 رکعت کو سنت کہتے ہیں، حالانکہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ تو کوئی تو وجہ ہے دلیل کی جس کی بنیاد پر ہم سب کچھ اعمال کو سنت کہتے ہیں اور کچھ اعمال کو فرض کہتے ہیں۔ یا ہم عام زبانوں میں بھی علمی دنیا کی طرح ہم کچھ اعمال کو سنت کہتے ہیں، انہیں ہم فرض کبھی نہیں کہتے۔ یعنی اگر یہ بات 100% ثابت ہو جائے کہ یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا یا آپ کے سامنے ہوا، اگر یہ 100% یقینی بات ہے تو پھر تو وہ سب فرائض ہوں گے۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اقوال و افعال میں یہ نہیں دیکھتے تھے، اور نہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے اور یہ سنت ہے، بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تو تمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کاپی کرنے والے تھے، عمل کرنے والے تھے۔ پہلا تقاضا ہی ان کا مزاج کا یہ تھا کہ وہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ادا ملتی اس ادا کو وہ اپنے لیے حکم سمجھتے۔ یہ جو درجہ بندی ہوئی، یہ جو اصطلاحات ہوئے، یہ جس طرح ہمارے فقہی دنیا میں ہوئے، اسی طرح کچھ اصطلاحات ہمارے علم تفسیر میں آ گئے، علوم حدیث میں اصطلاحات بن گئی، اس طرح فقہی معاملات میں بھی اصطلاحات بن گئی۔ جس طرح اصول حدیث کے اصطلاحات ہمیں حدیث کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، درجہ بندی سکھاتے کہ کہیں ہم اس حدیث کو وہ درجہ نہ دے دیں جو اس کا حقیقی درجہ نہیں ہے۔ اس طرح اعمال میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا ہمارے سب علماء نے کہ کون سے اعمال وہ ہے جو دلیل کے لحاظ سے درجے اول کے ہیں، کرنے اور نہ کرنے دونوں میں، کون سے اعمال وہ ہے جو دلیل کے لحاظ سے اس درجے کے نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے واضح مثال میں ہمیشہ فجر کی نماز کی اس لیے دیتا ہوں کہ ہم دیکھیں فجر کی جو 2 سنتیں اس کے مقابلے میں ظہر یا مغرب یا عشاء کی سنتوں کو بھی ہم وہ دیں، انہیں سنتوں میں بھی یہ فرق ہے۔
سب فقہا کے ہاں، سب علماء کے ہاں فجر کی سنتوں کی اہمیت بقیہ نمازوں کی سنتوں کی اہمیت سے زیادہ ہے. انہیں گویا خود سنتوں کے اندر بھی یہ تفریق یا درجہ بندی موجود ہے. اور اس سے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہمارے لیے سہولت کا ہے. اور سہولت کا یہ فائدہ، آسانی کا یہ فائدہ ہے کہ ہم اعمال کو، یعنی اعمال صالحہ کو اختیار کر کے اور اعمال قبیحہ سے، ناجائز اعمال سے، غلط اعمال سے بچ سکتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ تاکہ ہماری تربیت ہو جائے. اب اس تربیت کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نیچے سے شروع کریں. ان اصلاح کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ نیچے سے، نیچے مطلب جو کم برے اعمال ہے ان کو بھی چھوڑ دیں، اور جو کم نیک اعمال ہے، انہیں نیکی کے درجے میں کم اعمال ہے ان کو اختیار کریں، اور جو برائی میں کم درجہ ہے، انہیں مکروہ کا اور کرنے میں سنت کا، ان کو اختیار کریں. آپ کی تربیت ہو جائے گی. آپ کے لیے پھر آسان ہوگا کہ آپ حرام کو چھوڑ دیں اور فرائض کو ادا کریں. یعنی آپ کی اتنی تربیت ہو گئی ہوگی کہ آپ کا مزاج تربیت یافتہ ہو گیا ہوگا. پھر تمام فرائض کی ادائیگی اور تمام حرام سے اجتناب ہو. دوسرا طریقہ اصلاح کا جو امت نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ توجہ پہلے نمبر پہ فرائض پر ہو کرنے میں، اور نہ کرنے میں، ممانعات میں حرام پر ہو. اس طرح جو تربیت ہوگی، انہیں فرائض کی ادائیگی سے شروع کرے اور حرام سے مکمل اجتناب سے شروع کرے، اور پھر اس کے بعد واجبات اختیار کرے کہ واجبات کی اہمیت ہے، مکروہ تحریمی کی اہمیت ہے کہ اس سے بچا جائے، اور پھر اس کے بعد سنتوں کی اہمیت ہے اور مکروہات سے بچنے کی اہمیت ہے. جب یہ ترتیب ہوگی تو اس میں اصلاح زیادہ آسان ہے، زیادہ بہتری سے ہوگی، یا سنتوں سے شروع کرنے میں اصلاح زیادہ بہتر ہے، زیادہ فائدہ مند ہے. یہ دو تصورات اصلاح کے، سنورنے کے، دین پر بہتر طریقے سے عمل کرنے کے امت میں ہمیشہ سے موجود رہے. آج بھی یہی دو آپشن معاشرہ اختیار کرتا ہے. ہمارے اصلاحی کام کرنے والے کبھی شروع کرتے ہیں فرائض کی ادائیگی اور حرام سے اجتناب پر، اور کچھ حضرات شروع کرتے ہیں سنتوں کی ادائیگی اور حرام سے اجتناب پر. لیکن ان دونوں میں لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. چاہے آپ سنتوں سے شروع کریں گے، چاہے آپ فرائض سے شروع کریں، مطلوب تو یہ سب، یعنی فرائض بھی کرنے کے ہیں، واجبات بھی ادا کرنے ہیں، سنت بھی ادا کرنے. فرق کہاں نکلتا ہے؟ فرق وہاں نکلتا ہے کہ جب کسی وجہ سے کوئی عمل چھوٹ جاتے، ہم نہیں کر پاتے، تو اگر فرض چھوٹ گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. سنت چھوٹنے کے نتیجے میں اتنا وبال نہیں ہے جتنے کہ فرائض کا ہے. تو نتائج کے اعتبار سے تباکن صورت وہ ہوگی جب ہم فرائض کی ادائیگی اور حرام کا اجتناب چھوڑ دیں یا ہم سے چھوٹ جائے، اور اس کے بجائے ہم اس اہمیت میں لگ جائیں کہ کوئی سنت نہ چھوٹنے پائے، کوئی مکروہ ہم سے نہ سرزد ہو جائے. ہاں، اگر فرائض کی ادائیگی اور حرام سے اجتناب کرتے ہوئے کبھی کوئی سنت ہم سے چھوٹ گئی، کبھی کوئی مکروہ کا ہم سے ارتکاب ہوا، تو وبال کے لحاظ سے، گناہ کے لحاظ سے، درجہ گناہ کے لحاظ سے وہ درجہ نہیں ہوگا جو کہ حرام کے ارتکاب کی صورت میں ہم سے سرزد ہونے کے لحاظ سے گناہ کا درجہ ہمارے لیے ہوگا. تو ایک مرتبہ پھر دو باتیں یاد رکھیے. ایک تو یہ ترتیب یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ فرض، واجب، سنت، اس کے مقابل میں، فرض کے مقابلے میں حرام، واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی، سنت کے مقابلے میں مکروہ تنزیہی. یہ اوپر سے نیچے درجہ اول، دوم اور سوم. اور پھر ان کے آپس میں یکساں ہونا دلیل کے لحاظ سے. جس درجے کی دلیل سے پہلا درجہ ثابت ہوگا فرض کا، تو حرام بھی اسی درجے کی دلیل سے ثابت ہوگی. یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی نیکی از خود نیکی نہیں بن سکتی، کوئی حرام از خود حرام نہیں بن سکتا. یعنی کوئی اچائی از خود اچائی نہیں ہوتی، کوئی برائی از خود برائی نہیں ہوتی، بلکہ دونوں کے لیے ثبوت مطلوب ہے کہ سنت مطہرہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن و سنت نے ہمیں جو رہنمائی عطا کی، اس میں اس کا درجہ کیا ہے.
اور یہ اس میں نیکی ہے یا نہیں ہے. اگر قرآن و سنت میں کوئی نیکی نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے، از خود سے نہیں بن سکتی. اور اگر کوئی برائی ہے تو برائی قرآن و سنت جس کو برا کہیں گے وہ برائی ہوگی، وہ گناہ ہوگا، اور اس درجے کا گناہ اور برائی ہوگی جس درجے کا گناہ اور برائی اسے سمجھا گیا. اصطلاحات کی اس تدریجی فہرست کو جاننے کا فائدہ ہمیں کیا ہے؟ یعنی ہم نے فرض، واجب اور سنت میں جو سٹیپس جان لیے، حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کی جو ہم نے 3 درجے جان لیے، یہ عملی طور پہ ہمیں فائدہ اس وقت دیں گے کہ اگر ہم اپنے تمام اختلافی مسائل میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے، کوئی دوسرے کو برا بلا کہنے سے پہلے، کوئی دوسرے سے الجھنے سے پہلے، یا کسی تشدد کا، چاہے وہ زبانی ہو یا عملی ہو یا قلم سے ہو، اس کے مظاہرہ کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ جس مسئلے پر میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں یا جس مسئلے کو میں درست سمجھ رہا ہوں، اس کی دین میں حیثیت کیا ہے. آیا وہ مسئلہ درجے اول کا ہے، یعنی فرض اور حرام کا مسئلہ ہے، یا وہ مسئلہ واجب اور مکروہ تحریمی کا ہے، یا وہ مسئلہ سنت اور مکروہ تنزیہی کا ہے، یا اس سے نیچے کا کوئی مسئلہ ہے. انہیں اگر مسئلہ صرف افضلیت کا ہے کہ یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، وہ فرائض کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے مقابل، انہیں ہمارے جتنے اختلافی مسائل ہیں ان میں مقابل رائے وہ کبھی حرام والی یا غیر اسلامی نہیں ہوتی. یعنی ہمارے اختلافی رائےوں میں دوسری رائے ہم سے قریب تر رائے ہوتی ہے. اور اس کی آپ کچھ مثالیں لے لیں. اگر جیسے ہمارے ہاں اختلافی مسئلہ ہے امین بلند آواز سے کہنے یا سرن انہیں آہستہ سے کہنے، اس میں سے کسی کی یہ رائے نہیں ہے کہ یہ امین واجب ہے نماز میں یا امین کہنا فرض ہے نماز میں. جس مسئلے کی اپنی حیثیت دین میں، شریعت میں یہ ہو، اس مسئلے پر یا اس جیسے دیگر جتنے مسائل ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنا، برا بلا کہنا، وہ جبکہ کسی مسلمان کو برا بلا کہنا خود گناہ کبیرہ ہے، خود حرام کے درجے کا کام ہے. تو اس پوری گفتگو کا مقصود کسی شرعی عمل کو کم کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر شرعی عمل کو اس کے درجے میں رکھ کر اپنانے کی دعوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے ساتھ جینے اور دین کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.